بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین و ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو نماز کے ارکان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ نماز کا پہلا رکن تکبیر تحریمہ، نماز کا دوسرا رکن قیام، تیسرا رکن قرات، چوتھا رکن رکوع، پانچواں رکن سجود اور چھٹا رکن قعدہ اخیرہ اور ساتواں رکن خروج بے سنعہ یعنی اپنے عمل کے ذریعے سے نماز سے باہر آنا۔ حضرات گرامی، پیچھے میں نماز کی شرائط پر ویڈیو بنا چکا ہوں اور آج نماز کی آخری شرط تکبیر تحریمہ اور رکن میں بھی ان کو شمار کرتے ہیں، اس لیے نماز کے میں نے ارکان بیان کیے اور نماز کی آخری شرط جس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ اور ارکان میں بھی ان کو شمار کرتے ہیں کہ یہ نماز کا پہلا رکن ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی تکبیر تحریمہ سے مراد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ تکبیر کا معنی اللہ اکبر اور تحریمہ سے مراد جب اللہ اکبر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں کی لو تک لے جا کر کے انگوٹھوں کے پورے کانوں کی نیچے والی ان کو لگا کے انگلیاں سامنے بالکل قبلہ کی طرف کر کے ہاتھ باندھ لینے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور تکبیر اولیٰ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ تکبیر تحریمہ جب ہم کہتے ہیں تو اسی بارے میں کچھ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تکبیر تحریمہ کے بارے میں۔ تو اس وقت ہم ما سوا اللہ کے ہر چیز سے منہ موڑ کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا خالق و مالک، ہمارا معبود حقیقی ہے۔ تو ان کی طرف ہم تن متوجہ ہو جانا جو ہے، سب چیزیں اپنے اوپر ہم کھانا پینا پہننا گفتگو کرنا جو نماز سے باہر جو چیزیں ہیں اس کو اپنے اوپر حرام کر لینا، تحریمہ تکبیر تحریمہ ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر کے صرف رب تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا کو تکبیر تحریمہ ہی ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہم جو ہے ہاتھ جو ہے مرد حضرات کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، کانوں تک، اور عورتیں کاندھوں تک ہاتھ اٹھاتی ہیں اور پھر ہاتھ باندھ لیتی ہیں۔ عورتیں کاندھوں تک ہاتھ اٹھا کے سینے پہ ہاتھ باندھ لینا اور مردوں کا کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا جو ہے یہ نماز کی شروعات میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ تکبیر تحریمہ یہی ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے وقت ہم ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ ہمارا قول ہے، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر جو ہے ہم نے کہا تو یہ ہمارا قول ہو گیا، اور ہاتھ جب ہم نے اٹھائے تو اللہ اکبر کہنے کا قول اور ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے سے کیا وجہ ہے، ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو یہ بات سمجھیں
کہ جب عربی لوگ ہاتھ اٹھاتے تھے تو کسی چیز کی بیزاری اختیار کرتے تھے، تو یہ ہاتھ اٹھانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریکوں سے بیزاری کا جو ہے اعلان کرنا، بیزاری اختیار کرنا، یہ علامت بنانا کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کے شریکوں سے بیدار ہیں۔ جس طرح بت پرست لوگ، دوسرے مشرک لوگ جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان سے بیزار ہونا، یہ ہاتھ اٹھانا ہے۔ ہاتھ اٹھانے کی ایک آپ لوگوں کو دلیل دیتا ہوں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عفق والا معاملہ پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت بریرہ سے پوچھا کہ اے بریرہ، تو عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہے؟ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ اٹھائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، آپ اس چیز سے بری ہیں، آپ اس چیز سے بری ہیں۔ اس وقت ہاتھ اٹھایا تھا، کسی چیز کا بیزاری کا اعلان کرنا۔ اس کا یہی مطلب ہو گیا نا کہ قول اور عمل، ہاتھ اٹھانا عمل ہو گیا اور اللہ اکبر کہنا یہ قول ہو گیا۔ قول اور عمل میں تطبیق ہو جائے، یہ ایک ساتھ ہو جائے، عمل بھی ایک ہو جائے رب کے سامنے پیش ہونے میں، اور عمل انسان کا قول بھی ایک ہو جائے اور عمل بھی ایک ہو جائے۔ تو حضرات محترم، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تو نماز میں تکبیر تحریمہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تکبیر اولیٰ بھی اسے کہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ تکبیر اولیٰ کی اہمیت کے بارے میں آپ لوگوں کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مثال آپ لوگوں کو پیش کرنے لگا ہوں کہ کتنا تکبیر اولیٰ اہم ہے ہمارے لیے، جو ہم تھوڑا سا توجہ بھی نہیں کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے 400 اونٹ گم ہو گئے اور 14 غلام گم ہو گئے۔ 40 غلام گم ہو گئے، 14 نہیں 40۔ تو اس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر مغموم ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، صدیق اکبر کے پاس گئے تو معلوم ہوا کہ حضور اپنے سسر کے غم میں جو ہے شریک ہوتے تھے، ان کے پاس گئے، پوچھا کہ اے صدیق اکبر، ابو بکر، آپ کیوں مغموم ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 400 اونٹ اور 40 غلام جو ہے چوری ہو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اتنا پریشانی کی حالت، میں تو سمجھا تھا کہ آپ کی تکبیر اولیٰ جو ہے وہ چھوٹ گئی ہے اور پریشان ہو گئے۔ دیکھو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 400 اونٹ اور 40 غلاموں کے نقصان کے برابر تکبیر اولیٰ کے چلے جانے کو تشبیہ دی۔ کتنا ہی اہمیت ہے تکبیر اولیٰ کا۔ 400 اونٹ چلے جائیں اور 40 غلام چلے جائیں، کوئی حد نہیں، تکبیر اولیٰ جو ہے وہ نہ چھوٹے۔ تو حضرات محترم، اس پر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تکبیر اولیٰ کی اتنا اہمیت؟ آپ نے فرمایا تمام جہانوں کے اونٹ بھی گم ہو جائیں پھر بھی تکبیر اولیٰ کا مقام جو ہے اس سے زیادہ ہے، تکبیر اولیٰ کی اہمیت اس سے زیادہ ہے۔ تو حضرات محترم، تکبیر اولیٰ کو نہیں گنوانا چاہیے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 999 بھیڑیں جنت کے ہاتھ سے جاتی رہیں تب بھی تکبیر اولیٰ، جن کے سینگ جو ہے ان بھیڑوں کے سونے کے ہوں، وہ جاتے ہیں تب بھی تکبیر اولیٰ کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو حضرات محترم، تکبیر اولیٰ کا بہت بڑا جو ہے
ہمیں تو اس پر یہ تکبیر اولا کے وقت ہاتھ جو ہے کانوں تک لے کر کے ہاتھوں کو ناف تک باندھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث اس پر حوالہ دے رہا ہوں آپ کو۔ مسلم شریف صفحہ 188 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کابرا رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں کے برابر اٹھاتے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھا کے اور ناف کے نیچے باندھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ تو دونوں کانوں تک اٹھانا اور دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنے پر بھی جو ہے آپ ایک سن لیں۔ ایک حدیث حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال من السنتی وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت سرہ۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف صفحہ 117 اور جلد 1 میں یہ حدیث موجود ہے۔ قال من السنتی وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت سرہ، فرمایا اس حدیث کا تمام فرمایا کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی کی پشت پر رکھنا، ناف کے نیچے رکھنا یہ سنت ہے۔ تو حضرات محترم، دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ سے کہ صحیح طور پر ائمہ فقہا کے اقوال کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن کے مطابق جو فقہاء کرام نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، انہی کے اقوال کے مطابق جو ہے اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔